4 سال کا سفر شروعات بالکل سادہ تھی۔ احمد شیزا کے بڑے بھائی کا دوست تھا۔ احمد شیزا کے گھر نہیں آتا جاتا تھا۔ ملاقات صرف بھائی دکان پر یا بھائی کی وجہ سے کبھی کبھار ہو جاتی تھی، اور بات بھی بس سلام دعا تک ہی رہتی تھی۔ پہلی ملاقات اتفاق سے ہوئی۔ احمد کی اپنی فوٹو کاپی اور اسٹیشنری کی دکان تھی۔ شیزا کبھی کاپیاں لینے جاتی تھی۔ احمد بہت عزت سے بات کرتا تھا، نہ کبھی فون نمبر مانگا، نہ کبھی گھر کا پتہ پوچھا۔ عزت کی ایک حد ہمیشہ قائم رہی۔ احمد کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ گاہکوں سے عزت سے بات کرتا تھا، چھوٹوں سے پیار، بڑوں کا ادب۔ شیزا کے بھائی بھی اس کی بہت تعریف کرتے تھے، اس لیے گھر والوں کو بھی اس پر بھروسہ تھا کہ یہ لڑکا کبھی غلط قدم نہیں اٹھائے گا۔ وہ لڑکی تھی، عمر صرف 20 سال، قد درمیانہ، جسم دبلا پتلا، رنگت سانولی، چہرے پر کبھی میک اپ نہیں کیا، سادہ لباس، شرمیلی آنکھیں، دیکھنے میں 17-18 سال کی لگتی تھی۔ اس کی دنیا بس گھر تھی اور نماز۔ اور وہ لڑکا، نام احمد، عمر 30 سال، قد لمبا چوڑا، جسم مضبوط، رنگت دودھیا، آنکھیں بہت خوبصورت، ناک تیکھی، ہونٹ گلابی۔ بولتا تھا تو سامنے والا متاثر ہو جاتا تھا۔ تعلیم بھی کم کی ہوئی تھی اور دکان پر کام کرتا تھا۔ احمد کے سر پر بہت بڑی ذمہ داری تھی، کیونکہ احمد کے والد کی وفات ہو چکی تھی۔ گھر میں ماں تھی، 2 بہنیں تھیں، ایک بھائی تھا۔ گھر کا سارا بوجھ احمد کے کندھوں پر تھا، اس لیے وہ اکثر پریشان رہتا تھا۔ دونوں کی عمر میں 10 سال کا فرق تھا، وہ 20 سال کی اور وہ 30 کا، لیکن محبت نے یہ فرق محسوس ہی نہیں ہونے دیا، کیونکہ دل عمر نہیں دیکھتا، دل بس دل کو دیکھتا ہے۔ دھیرے دھیرے باتیں شروع ہوئی، پہلے دکان کے حساب کی، پھر حال چال کی، پھر دوستی ہو گئی، اور پھر دل کی باتیں۔ احمد کہتا تھا، میں تمہاری زندگی جنت بنا دوں گا۔ وہ یقین کر لیتی تھی۔ نہ جانے کب دوستی محبت میں بدل گئی، نہ جانے کب ضرورت عادت میں بن گئی۔ ایک دن لڑکی نے ہمت کر کے کہا، احمد، ہمارا نکاح ہوگا نا؟ احمد نے کہا، ہاں۔ لڑکی نے گھر والوں کو بھی منا لیا، سب راضی ہو گئے تھے، لگتا تھا اب خوشیوں کا وقت آ گیا۔ ایک دن احمد نے شکایت کی، تم اکیلے لیز کھا رہی ہو، میرے لیے نہیں لائی۔ اگلی بار شیزا اس کے لیے چاکلیٹ اور لیز لے کر گئی۔ واپس جا کر میسج کیا، میں نے تمہاری شاپ پر ایک چیز چھوڑی ہے۔ احمد نے شاپر کھولا تو خوش ہو گیا۔ ایک دن شیزا نے احمد کے لیے خود پلاؤ بنایا اور بازار میں ایک جگہ پر بلا کر اسے دے آئی، ساتھ میں ایک پیاری سی واچ بھی گفٹ کی۔ احمد نے دکان پر جا کر وہ پلاؤ کھایا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا، بولا، شیزا نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ احمد کو دہی بہت پسند تھی، اس لیے شیزا کی چھوٹی بہن نے شرارت میں آ کر احمد کا نام یوگی بھائی رکھ دیا۔ ایک دن بہن نے ضد کی، یوگی بھائی، جب میں آپ کی شاپ پر آؤں گی تو آپ نے مجھے بریانی کھلانی ہے۔ کچھ دن بعد شیزا اور اس کی بہن احمد کی دکان پر گئی۔ احمد کو فوراً اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ وہ جلدی سے گیا اور 2 ڈبے بریانی لے کر آیا، بولا، یہ لو، میں نے وعدہ کیا تھا نا۔ اس دن جاتے وقت احمد نے کہا تھا، میری ایک خواہش ہے، میں تمہاری جھوٹی چائے پیوں، لیکن اس دن دکان پر چائے نہیں تھی، تو شیزا نے کولر کا پانی پی کر آدھا گلاس میں ڈال دیا، وہیں چھوڑ دیا۔ گھر پہنچتے ہی احمد کا میسج آیا، جو پانی تم نے میرے لیے چھوڑا تھا میں نے پی لیا ہے، بہت مزے کا تھا۔ اس ہفتے شیزا کی کزن کی شادی تھی، وہ دیکھ گئی تھی، ماں اور بہن کے ساتھ۔
احمد نے ویڈیو کال پر اس کا پرپل رنگ کا جوڑا پسند کروایا۔ بل کرواتے وقت احمد بولا، شیزا میں تمہارے پیسے پے کر دوں؟ شیزا نے مسکرا کر کہا، نہیں ابھی نہیں، شادی کے بعد آپ سے آپ کے پیسے لگواؤں گی۔ احمد نے کہا، اللہ پاک کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے، میں تمہیں اچھے سے اچھا کپڑا پہنا سکتا ہوں، اتنی طاقت رکھتا ہوں۔ جاتے وقت احمد نے شیزا اور اس کی بہن کے لیے شاورما لیا، بولا راستے میں کھا لینا۔ پھر جاتے وقت احمد نے ایئر بڈس نکالے، کہا یہ تمہارے لیے ہیں۔ شیزا نے جان بوجھ کر ایئر بڈس لیتے ہوئے احمد کا ہاتھ ٹچ کرنا چاہا، لیکن احمد نے گلوز پہنے ہوئے تھے۔ شام کو احمد کا میسج آیا، میں جانتا ہوں تم میرا ہاتھ ٹچ کرنا چاہتی تھی، اگلی بار میں تمہارے لیے گلوز لے کر آؤں گا، اور ہاں اگلی بار ہم ہینڈ شیک کریں گے۔ اور انہیں کیا پتا تھا کہ یہ ان کی آخری ملاقات تھی۔ پھر وہ دن آیا جس دن احمد نے رشتہ لے کر بھیجنے کا کہا۔ احمد نے اپنی ماں سے کہا تھا، میں نے رشتہ بھیجنا ہے، اور شیزا کو بتایا، میں نے کہا ہے لڑکی کالی ہے، گوری ہے، نیلی ہے، پیلی ہے، جیسی بھی ہے، مجھے پسند ہے، آپ ہاں کر کے آنا۔ اس دن شیزا احمد سے پوچھتی رہی، آپ کے گھر والے چائے میں کتنی چینی پیتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں؟ احمد نے کہا، اپنی پک سینڈ کرو، کیسی لگ رہی ہو۔ شیزا نے پک بھیجی۔ دیکھ کر احمد نے جذبات میں آ کر پک، شیزا تم سے مجھے سچی پکی محبت ہو گئی ہے۔ شیزا کو لگا اب خوشیوں کا وقت آ گیا ہے، لیکن اگلے ہی دن جواب آیا، سوری تم ماں کو پسند نہیں آئی۔ بس ایک جملے نے 4 سال کی امید توڑ دی۔ وہ روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، احمد پاؤں پڑ جاتی ہوں، ایسا مت کرو۔ احمد نے کہا، میرے بھائی نے میرا موبائل لے لیا ہے، میں خاندان سے جنگ لڑ رہا ہوں تمہارے لیے، بس تھوڑا صبر کر لو۔ وہ صبر کرتی رہی ہر روز۔ بل کرواتے وقت احمد بولا، شیزا میں تمہارے پیسے پے کر دوں؟ شیزا نے مسکرا کر کہا، نہیں ابھی نہیں، شادی کے بعد آپ سے آپ کے پیسے لگواؤں گی۔ احمد نے کہا، اللہ پاک کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے۔ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے بھائی کو بتا دوں گا۔ شیزا چپ ہوگی، کال کاٹ دی۔ کچھ عرصے بعد شیزا نے ہمت کر کے فیک آئی ڈی انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک پر اور ہر جگہ سے اس سے بات کرنے کی ٹرائی کی، لیکن احمد نے ہر جگہ سے اسے بلاک کر دیا۔ یہ سلسلہ 4 سال تک جاری رہا۔ 4 سال تک شیزا اس بات کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ 4 سال گزر گئے۔ شیزا کو اب بہت امید تھی کہ ایک دن احمد واپس آئے گا، وہ اس کا ہے، کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر ایک دن 4 سال بعد شیزا کو پتہ چلتا ہے کہ احمد کی شادی ہو گئی، اور 4 سال کا انتظار واقعی مل گیا ہے۔ وہیں سب ختم ہو گیا۔
جنت کے وعدے سن کر فیصلہ مت کرو، وہ جو کہے زندگی جنت بنا دوں، اکثر وہی تمہیں دوزخ میں چھوڑ جاتے ہیں۔ عمل دیکھو